بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، معزز بزرگوں، دوستوں، یہ رجب کا مہینہ ہے جو ابھی چل رہا ہے. اس وقت میں نے آپ حضرات کی خدمات میں کلام پاک میں سے سورہ توبہ میں سے ایک آیت شریفہ پیش کی ہے، تلاوت کی ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. فرمایا کہ جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، یعنی سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں اللہ کے نزدیک. دنیا میں بھی لوگ 12 مہینے ہی مانتے ہیں، جنوری سے لے کے دسمبر تک. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سے اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. پھر آگے فرمایا منہا 4 حرم. پھر 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑی حرمت والے ہیں. مہینوں کی تعداد تو 12 ہے، لیکن اس میں 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑی حرمت والے، عزت والے مہینے ہیں، بڑے محترم مہینے ہیں. تو وہ کون سے مہینے ہیں؟ وہ ہیں ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، رجب. محرم، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج، 4 مہینے. تو 4 مہینوں میں ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اسلامی مہینوں کے نمبر کے حساب سے 7واں مہینہ ہے. پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم. اس کے بعد دوسرا ربیع الاول، تیسرا ربیع الاخر، چوتھا جمادی الاول، 5واں جمادی الاخر. محرم، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، 6. اس کے بعد رجب، 7واں مہینہ. تو یہ 7واں مہینہ جو ہے، اس میں بھی حکمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین آسمان کے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ نے جو پیدا کیا، 7 آسمان 7 زمینوں کو پیدا کیا. سے پیدا کیا 7 آسمان 7 زمینوں کو اللہ نے پیدا کیا. اسی طرح سے جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو جب طواف کرتے ہیں تو 7 چکر لگاتے ہیں. اسی طرح سے جب وہ صحیح کرتے ہیں تو 7 صحیح کرتے ہیں. تو 7 نمبر میں ایک خاص قسم کی برکت ہے، اور اس میں اللہ کی بہت بڑا راز ہے. اس لیے یہ 7واں مہینہ ہے. 7واں مہینہ محرم، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر اور رجب. تو یہ مہینہ
جب آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگتے تھے. وہ دعا کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی سکھائے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. یا اللہ تو رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما. یا اللہ رجب کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برکت کے لیے دعا کیا کرتے تھے، کیونکہ برکت بہت اہم چیز ہے. اگر انسان کی زندگی میں برکت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کے کمائی میں برکت نہیں ہے تو بیکار ہے. بہت سے لوگ ہیں جو لاکھوں کماتے ہیں لیکن پھر بھی وہ قرض دار رہتے ہیں. لاکھوں کمانے کے باوجود قرض دار، پریشان. تھوڑے لوگ ہزاروں کماتے ہیں لیکن وہ خوش رہتے ہیں، اپنی تمام ضروریات کو پورا کر لیتے ہیں. تو برکت کا ہونا بہت ضروری ہے، چاہے وہ کہیں میں بھی ہو. جگہ میں برکت، وقت میں برکت، رزق میں برکت. اب میں جگہ میں برکت کے بارے میں بیان کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کے بارے میں فرمایا، مکی کے بارے میں اس کو مبارکن کا لفظ استعمال فرمایا. برکت والا شہر، برکت والا گھر. تو کیوں برکت والا اس کو بیان کیا؟ اس لیے برکت والا، برکت والی جگہ ہے کہ اس چھوٹے سے شہر کے اندر ایک سال میں اگر آپ دیکھیں گے تو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں جو عمرے کے لیے اور حج کے لیے لوگ جاتے ہیں، کروڑوں، لاکھوں کروڑوں لوگ جاتے ہیں. ان کے رہنے کا انتظام، ان کے کھانے پینے کا انتظام، یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے. پھر جگہ کی برکت، اگر کوئی کعبۃ اللہ میں ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. تو دیکھیے جگہ کی وجہ سے ہم اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں، اکیلے نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز کا ثواب ملتا ہے. لیکن جب ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، 25 درجہ. لیکن وہاں پہ کتنا؟ 1,00,000. کیوں؟ جگہ میں برکت. تو جگہ میں برکت کی وجہ سے ایک نماز پڑھیں گے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اسی طرح دیکھ لیجیے وہاں پر آب زمزم ہے، پانی کا کنواں، زمزم کے پانی کا کنواں ہے. اس میں اللہ نے کتنی برکت رکھی. صرف ایک کنواں، ایک باڈی، جس میں سے لاکھوں کروڑوں لوگ پانی نکالتے ہیں، اور پورے سال دنیا کے کونے کونے میں وہ پانی لے کر جاتے ہیں، آب زمزم. لیکن کم نہیں ہوتا. آج ہم دیکھتے ہیں اپنے شہر کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر کہ ایک اپارٹمنٹ ہے، اس میں صرف 4 یا 5 گھر ہے، اس میں ایک باڈی ہے. چند مہینوں میں پانی سوکھ جاتا ہے. پھر اسے چھوڑ کے دوسرا بور کرتے ہیں، وہاں پہ دوسری جگہ پانی کے لیے کنواں کھودتے ہیں، بورنگ کرتے ہیں، صرف 4-5 گھروں کے لیے. لیکن یہاں پہ دیکھیے آپ، صرف ایک کنواں، پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں جن کی تعداد سال میں لاکھوں کروڑوں ہوتی ہے، اور اس پانی کو لے کر اپنے مقام پر جاتے ہیں. لیکن پھر بھی اس میں کم نہیں ہوتا. تو اس جگہ کی برکت ہے. اللہ نے اس جگہ کی برکت کی وجہ سے پانی میں اتنی برکت رکھی ہے کہ وہ کم نہیں ہوتا. لیکن ہمارے ملکوں میں، ہمارے شہر میں اگر ہم ایک پانی کا کنواں کھود لیں، اس میں سے صرف 10 گھر کے لوگ پینے شروع کر دیں تو 1 سال بھی وہ پانی پورا نہیں ہوتا. 1 سال بھی ہم اس میں گزارا نہیں کر سکتے. تو غرض محترم دوستو، برکت بہت اہم چیز ہے. تو جگہ میں برکت. پھر اسی طرح وقت میں برکت. وقت کی برکت کیا ہے؟ ہم دوسرے دنوں میں غیر رمضان میں نماز پڑھتے ہیں، ایک فرض ادا کرتے ہیں، ایک ہی فرض کا ثواب ملتا ہے.
ایک رکعت پڑھتے ہیں، 2 رکعت پڑھتے ہیں، 2 رکعت کا ثواب ملتا ہے. لیکن رمضان میں اگر کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرض کا ثواب ملتا ہے. کس وجہ سے؟ وقت کی وجہ سے، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے کے اوقات ہے. اس لیے اسی طرح رمضان میں شب قدر آتی ہے. صرف ایک رات میں عبادت کرنے سے 1000 مہینوں کی برابر ثواب ملتا ہے، 83 برس عبادت کرنے کی برابر ثواب ملتا ہے. کس لیے؟ کیونکہ وہ وقت ایسا ہے. تو وقت میں برکت، جب وقت میں برکت ہوئی تو اللہ نے اتنا ثواب دے دیا کہ ایک رات میں عبادت کرنے پر 83 سال کے برابر ثواب مل گیا. جب اللہ نے رمضان میں برکت دی تو ایک فرض کے بدلے میں 70 فرض کا ثواب مل گیا. تو یہ ہے اوقات میں برکت. اسی طرح سے زندگی میں برکت. انسان، بہت سے لوگ ہوتے ہیں انسانوں میں، کچھ لوگ جو ہے تھوڑے دن جیتے ہیں، 50 سال 60 سال کی عمر ہوتی ہے، لیکن اپنی زندگی میں بہت سے کام کر جاتے ہیں، بہت زیادہ عبادت کر لیتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھا لیتے ہیں، ان کی شادیاں کر دیتے ہیں، مکان بنا لیتے ہیں 50-60 سال کی عمر میں. کچھ لوگوں کی زندگی بڑی لمبی ہوتی ہے لیکن وہ اس میں 80 سال جی کر بھی کچھ نہیں کر پاتے. اس کی مثال میں اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس دنیا میں صرف 63 سال زندگی گزارے. 63 سال کی عمر تھی آپ کی، لیکن 63 سال میں آپ نے لاکھوں لوگوں تک اس دین کو پہنچایا، پھر ان کی تعداد کروڑوں میں ہو گئے. آج دنیا میں اسلام دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے. پہلے کرسچینٹی، دوسرا اسلام. کتنے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے؟ صرف 63 سال. اور جو کتاب لکھی گئی ہے، ایک انگریز نے لکھی ہے، میکل ایچ ہارٹ، جس کا نام ہے 100 آدمی کے نام لکھے ہیں 100%. اس میں سب سے پہلا نمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ سب سے کامیاب انسان دنیا میں جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ حضرت عیسیٰ کو مانتا ہے لیکن چوتھا نمبر ان کا دیا 63 سال کی عمر میں. دوسری طرف حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو دین کی دعوت دی. 950 برس. 950 سال میں کتنے لوگ ایمان لے کر آئے؟ صرف 83 لوگ، 83 لوگ ایمان لے کر آئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال زندگی گزارے اور آپ نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو جو ہے دین کی دعوت دی اور لاکھوں کروڑوں لوگ آپ پر ایمان لے کر آئے. آج دنیا میں اسلام سب سے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے. تو غیر محترم لوگوں، دوستو، زندگی میں، وقت میں، جگہ میں برکت کا ہونا ضروری ہے. اسی طرح رزق میں بھی برکت. جیسے میں نے خطبے کے آغاز میں کہا، کچھ لوگ یہ بہت زیادہ کماتے ہیں لیکن پھر بھی پریشان رہتے ہیں. وہ بولتے ہیں کہ میرا پیسہ ادھر نکل گیا، وہاں پہ چلا گیا، بیماری میں چلا گیا، اس میں چلا گیا. پریشان. تھوڑے لوگ کم کماتے ہیں، خوش رہتے ہیں اور اس سے بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فجر کے اندر، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. انسان کی خصلت کیا ہے؟ انسان کی خصلت یہ کہ جب اللہ انسان کو آزماتا ہے، کوئی تکلیف دیتا ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. اور آزمائش کے بعد، تکلیف کے بعد جب اللہ اس کو نعمت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ میرے رب نے مجھے عزت دی. لیکن یہی انسان جب اللہ اس کے آزمائش کرتا ہے، اسے روزی کھینچ لیتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. جب اللہ اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، روزی کھینچ لیتا ہے، روزی میں تنگی دے دیتا ہے، روزی میں تنگی آ جاتی ہے، تو یہ نہیں دیکھتا کہ میرے اعمال کی وجہ سے ہے،
میں اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، اللہ کی شکر گزاری نہیں کر رہا، بلکہ اللہ کے اوپر بلیم کرتا ہے. کیا کہتا ہے کہ اللہ نے میرا اللہ نے مجھے ذلیل کیا. وَأَمَّا إِذَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. تو جیسی تنگی آئی اللہ کے اوپر ہی ہے، لعن طعن کرنا شروع کر دیتا ہے. نعوذ باللہ. تو بس محترم دوستو، برکت کا ہونا بہت ضروری ہے ہماری زندگی میں، ہمارے اوقات میں اور ہمارے رزق میں. ایک واقعہ تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت غریب صحابی تھے، فاقے سے رہتے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ اپنی آستین میں ہاتھ ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ ابو ہریرہ کیا تو بھوکا ہے؟ فرمایا کہ رسول اللہ میں کئی دن سے بھوکا ہوں. تو یہ تھی حالت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. کئی دن فاقے رہتے تھے. ایک مرتبہ کچھ کھجور لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں پر ہاتھ پھیرا اور برکت کے لیے دعا کی. اور حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اس کو اپنی تھیلی میں ڈال دو، اور جب بھی آپ کو بھوک لگے تو آپ اس میں سے نکال لینا، لیکن اس کو خالی نہیں کرنا، اس کو پلٹنا نہیں، بس ہاتھ ڈالو اور نکالو. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب بھی بھوک لگتی اس میں سے نکال لیتے اور دوسرے لوگوں کو کھلاتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کھجوروں کو حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی کھایا، حضرت عمر کے زمانے میں بھی میرے پاس موجود تھی، اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، جب آپ شہید ہوئے تو وہ تھیلی آپ کی کمر سے کہیں گر گئی. 27 سال تک آپ نے اس تھیلی میں سے کھجور کھائی، 27 سال تک نکالتے رہے، کھاتے رہے، لوگوں کو کھلاتے رہے. لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو غم کی وجہ سے آپ جو ہے بے چین ہو گئے اور کہیں وہ تھیلی گر گئی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک شعر پڑھتے تھے. یہ شعر پڑھتے ہوئے جاتے تھے، فرماتے تھے کہ لوگوں کو ایک غم ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا، مجھے 2 غم ہیں. ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا اور ایک میری تھیلی کا غم ہے، مجھے 2 غم ہیں. تو غرض محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں ہم کو برکت کے لیے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے کہ ہم دعا مانگیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اور آگے فرمایا وبلغنا رمضان، یہ بھی دعا مانگے کہ اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دے، کیونکہ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ. بہت سے لوگ ہوتے ہیں بیچارے جو رجب تک جیتے، شعبان تک جیتے، جب رمضان آتا اس سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جاتے. تو ہم یہ اللہ سے یہ دعا مانگے کہ اللہ ہم کو رمضان تک پہنچائے، اور ہماری نیت یہ رہے کہ ہم رمضان کو پائے، اس میں عمل صالح کریں. اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم نیک عمل کریں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. تو ہم اس نیت سے کہ ہمیں رمضان کو پائے اور اس میں نیک عمل کریں، تو ہدایت کے لیے دعا مانگے اللہ ہمیں ہدایت دے، رمضان تک پہنچا دے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خود جنتی لوگ بھی جب جنت میں جائیں گے تو یہ کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا هدانا اللہ، شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے غم کو دور کر دیا اور ہم ہدایت نہ پاتے، جنت میں نہ ہوتے اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ دیتے. تو غرض محترم دوستو، ہم رمضان کے لیے تیاری کریں اور رجب میں اس دعا کو مانگے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو کائنات کے تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری زندگی میں، ہماری رزق میں، ہماری عمر میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اوقات میں ہمیں برکت عطا فرمائے اور ہم کو رمضان تک پہنچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.